ایک عورت کی تربیت کا امتحان، بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ کوشش کیجیے ہلکی طبیعت والے سے تعلق نہ رکھیں، جب بھی ناراض ہوا عزت پر وار کرے گا۔ عقل مند خود کو کم علم سمجھتا ہے اور بے وقوف دوسروں کو۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے پر کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کے لیے آپ کے بعد آسانیاں ہوں اور باقی لوگوں کی فکر چھوڑ دیں۔ جاہل بننے کے دو راستے ہیں، ایک اس بات پر یقین رکھنا جو درست نہیں، دوسرا اس بات کا انکار کرنا جو درست ہو۔ ٹوٹ مت جانا، دینے والا پکار پکار کر کہتا ہے، اور ایک دن تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی گمان میں رہتے ہیں۔ بے حیائی سے اگر بچنا ہے تو تنہائیاں پاکیزہ کرنی ہوں گی۔ معاشرے تبھی پاکیزہ ہوتے ہیں جب تنہائیاں پاکیزہ ہوں۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر مارا، لہروں کی ہلچل کا تماشا دیکھا اور چلے گئے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ کو کسی کو متاثر کرنے کی ضرورت نہ رہے، تو یہ آپ کی آزادی کا آغاز ہے۔ اگر بات کہنے سے پہلے ایک بار بھی سوچا جائے کہ میری ہر بات کو فرشتے لکھ رہے ہیں، تو ہمیں بہت ساری باتیں کہنے اور کرامن کاتبین کو اسے لکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینے دار ہوتی ہے، تم اس سے کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔